تو فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، وہ خود کہہ رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے نبی کا تذکرہ کیا کہ وہ جنت میں گئے بے انکار ہی، یعنی قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بے قرار ہی، اور اس کے اقرار کرنے سے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے زمین کی تمام چیزیں جو حلال ہے، تو اس آیت سے یہ فقہی مسئلہ نکل آتا ہے کہ اشیاء میں فی الاشیاء اصل، کہ تمام چیزوں کا استعمال کرنا یہ اصل ہے، یہ دلیل ہے، اس کے لیے مزید کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ اور جس چیز سے منع کر دیا ہے قد فصل لکم وحرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس کی اللہ نے تفصیل کر دی ہے۔ تفصیل یا قرآن مجید میں ہوگی یا پیغمبر اسلام کے فرمان مبارک کے ساتھ ہوگی، یہ اس کی تفصیل بنا ہوئی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام جس کی تفصیل قرآن مجید میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے، اور انہیں شبہ پڑا ہے کہ یہ خبائث میں شاید شامل ہوں، تو یہ حرم الخبائث، تو ان کو مکروہ قرار دے دیا گیا، ان کے لفظ غربت کا نہیں استعمال کیا فقہاء کرام نے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزیں انسان کے لیے جو ہے نفع کے لیے ہے۔ اب قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کیا یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ بچھو اور یہ جو چیزیں نقصان دہ چیزیں ہیں یہ بھی ہمارے نفع کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ نفع کے لیے ہے۔ اب ہم سمجھیں، آپ بات سمجھے سمجھ آئے، جس جزیرے میں کیڑے مکوڑے نہ ہوں، مکھیاں وغیرہ نہ ہوں، تو جہاز جو بحری جہاز والے ہیں وہ اترتے نہیں ہیں، کیونکہ اتنا زہریلا مادہ ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان کا جینا ناممکن ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی کنویں میں گیا، وہ آباد ہوا نہیں تھا، پانی نے نکالا اور وہ مر گیا، دوسرا گیا وہ مر گیا، تیسرا مر گیا۔ اس میں گیس اتنا بھر جاتی ہے کہ اس میں کیڑے مکوڑے اور وہ چیزیں نشونما ہوتی، تو اس کی وجہ سے زہریلی گیس ہو جاتی۔ یہ جو جتنے جراثیم ہیں، یہ جتنی سمی زہریلے مادے ہیں، ان کو چوستے ہیں۔ سانپ زہریلے مادے کو چوستا ہے، بچھو زہریلے مادے کو چوستا ہے، تو جب یہ چوستا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں تو زہریلے مادے عام ہو جائے اور دنیا میں انسان کا رہنا ممکن نہیں۔ یہ سارے ڈبے چاہیے نقصان کی۔ البتہ نفع والی چیز جب قانون کے خلاف استعمال ہو تو اس وقت تو نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو پانی نفع کے لیے ہے اور پانی سے آدمی ڈوب جائے، غرق ہو جائے، تو پھر کیسے نفع ہوگا؟ ہوا نفع کے لیے آمدنی کی شکل میں تو تباہ و برباد کر دے گی، یہ کیسے نفع ہوتی ہے؟ تو اس کا استعمال اگر الٹ ہو جائے تو وہ نقصان ہوگا۔ اور دوسرے یہ جتنی زہریلی چیزیں ہیں، یہ جتنے عذاب یا قسم کے ہیں، یہ نمونے ہیں آخرت کے۔ ساری سرے کی جانب جیرا تاجر رن کی دیکھ لینا ایک کڑا کرتی ہے تو وہ نقصان نہیں ہوتا، اور جس کو وہ نہ دکھائی جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ اب کسی کو یہ کہے کہ تمہیں آگ میں جلایا جائے گا اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہو کہ آگ کس طرح جلا جاتا ہے، وہ اس سے کیا کرے گا؟ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، تو بچھو کاٹے تو درد ہوتا ہے، تو اس کو دردناک کا پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ آخرت کے نمونے ہیں۔ اس لیے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی چیزیں ہیں یہ تمہارے نفع اور تمہارے لیے ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں خلیفہ
خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب. کیا مطلب؟ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں خلیفۃ اللہ. میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. خلیفۃ اللہ کے لفظ قرآن میں نہیں ہے. خلیفۃ اللہ کے لفظ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اور دوسری آیت میں الفاظ ہے والذی جعلکم خلائف فی الارض. تم سب خلیفے ہو زمین کے. جب تم سب خلیفے زمین کے تو جتنے کافر مشرک جتنے سارے چیزیں یہ الگ خلیفے ہیں. تو اس وجہ لیے یہ خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا. یہ زمین آباد تھی جنات سے اور انہوں نے دنگا فساد کیا, انہوں نے نقصان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اپنی حکمت کے ساتھ مخلوق اس کی جگہ لینے کے لیے ایک مخلوق پیدا کی. اس کو کہتے ہیں خلیفہ. البتہ ایک تعبیر کی جاتی ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کا قانون انسان میں جو ہے وہ نافذ کرتا ہے انسان. تو یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نائب اور اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو گیا. ایک مجازی معنی ہوتا ہے. اصل خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین, اسی جگہ لینے والا. اس کی جگہ لینا, اللہ کی جگہ لینے والا کون ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا. پھر یہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ اس خلیفہ کا مطلب ہے یہ ساری جو زمین ہے یہ الاٹ تھی جنات کو. وہ اس کے بارے میں بن سکتے آگے پیچھے. انہوں نے زمین کو فساد کے ساتھ تبدیل کر دیا. پھر ان کو مار بھگایا گیا اور مارنے کے بعد وہ نکل گئے. اس کی جگہ یہ زمین جو ہے یہ الاٹ ہو گئی خلیفہ آدم علیہ السلام کے لیے. اب اس زمین کے سارے مالک انسان ہیں, دوسرا کوئی مالک نہیں ہے. یہ مالک صرف اور صرف انسان مالک ہے. کوئی جن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا شرعی یا غیر شرعی عدالت میں کہ یہ پلاٹ میرا ہے اور انہوں نے میرے پلاٹ پر فلاں انسانوں نے قبضہ کر رکھا ہے. تیرا کیسے بن گیا؟ مجھے وراثت میں ملا, میرے باپ کا تھا, میرے دادے کا تھا. کہتے نہیں ہے, نہ تیرے دادے کا تھا نہ تیرا ہے کچھ. میں نے خرید کیا ہے. جن کوئی کسی سے خرید کر کے اپنا پلاٹ نہیں لے سکتا, اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے جنات کو, اور کوئی حق حاصل نہیں فرشتوں کو. فرشتے بھی پلاٹ نہیں لے سکتے, وہ بھی ہے. اور کوئی یہ جن کی جو خلافت ہے انسان کو بھی ہے. یہ اس کی ملکیت ہے, یہ مالک اس کے انسان ہے بس. اور اب انسان دعویٰ کر سکتا ہے یہ میری باپ کی زمین ہے, یا مجھے یہ فلاں نے گفٹ دیا ہے, یا مجھے حکومت نے دیا ہے, یا میں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کی نہیں تھی, میں نے اس کو آباد کیا ہے, یا میں نے فلاں سے خرید کیا ہے. وہ اس کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ سب جھوٹ بکتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پڑے ہوئے تھے, یہ عورت آئی ماتا اس نے پیشاب کیا اور ہمارے بچوں کو مار ڈالا, اور جب سارے بچوں کو ہمیں یہ سارے بچوں کو مار ڈالا تو ہم اس لیے اس پر غصہ رکھتے ہیں. تو اگر واقعی ان کی بات یہ سچی ہو کہ ان کے بچوں کو, جن کے بچوں کو کوئی آدمی مار ڈالے, پھر وہ صرف تکلیف دیتا رہے گا, اس کو مارتا نہیں ہے. کسی کے بیٹے کو 3-4 بیٹے چھوٹے بچوں کو کوئی مار دے, آپ صرف اس کو پکڑ کر رکھیں گے, بچوں نے میرے بچوں کو مارا, اس کو قتل کریں گے. اگر باقی کے بچوں کو مارا ہے تو قتل کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے, بات سمجھے ذرا غور کریں. یہ درمیان مسئلہ آ گیا, یہ غور کریں. یہ جنات ایک مخلوق ہے اور ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے. ان کو زمین سے لاطلب کر کے یہ فضاؤں میں کہیں جنگلوں میں کہیں آپ گزاریں, یہ ان کا حکم ہوگا. اور یہ مکلف ہے انسان کی طرف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے جنات نے ایمان کو ہے, اور کوئی شخص جنات سے کام نہیں لے سکتا. اگر جنات سے کام لینا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بہت سے جنات مسلمان ہو گئے تھے. بدر میں کسی جن کو کیوں نہیں بلایا؟ حضرت المومنین القتال, تو کسی جن کو کیوں نہیں بلایا؟ نیک جن کو. اور مدینہ میں بیٹھ کر ایک جن کو بھیجا کہ سارے سرداروں کو پکڑ کے لے آیا.
البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر حکومت دی گئی، وہ قرآن تھے، وہاں بھی وہ شیطان کرتے تھے، من یزیغ عن امرنا، جو ہمارے حکم سے کرتے تو فرشتے آ کے کوڑے مارتے تھے کام کرو. اور جب حضرت کی وفات ہو گئی تو کھڑے ہوئے تو یہ کام کرتے ہیں، یہ تابع ہوتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا یہ پہلے کہ بات پا گئے، ہم کیوں مصیبت میں ہوتے جی مالا بھی سفی لذاب ہاں، پھر ہم پر ہم کیسے اس میں عذاب مہیم میں مبتلا رہتے. ان کی بھی تابع نہیں تھے، البتہ ان کے بعد کون تھے، بس ایک ہی بات، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ بات تابع تو کسی کی نہیں ہے. اب یہ اترتے کس پر؟ قرآن کہتا ہے حال انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نصیب. اور وہ جو کرتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دیتے، پکڑتے نہیں ہیں. جرکن سما اکثر باتیں کو وہ کچھ بات کہہ دیتے ہیں، اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہے. جنات کو ایک طاقت دی گئی، وہ کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انسانوں کے اندر وسوسے ڈالے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو وہ خناس شیاطین کہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. کچھ شیطان انسانی ہیں جو قصے، کہانیاں، خواب، روایتیں، منسوخ شدہ اقوال، سنی سنی باتیں سنا کر قرآن کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ خناس، یہ علامہ خناس ہیں، یہ خناس ہیں، یہ جو ہے نا وہی گمراہ کرتے ہیں. اور کچھ جنات ہیں، یہ بھی خناس ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ اندر کے حال اس کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں، خواب میں آتے ہیں یہ وسوسے ڈالتے ہیں. اللہ یوسوس فی صدور وسوسے ڈالتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے ہر انسان کے اندر ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے. جن اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، فرشتہ اس کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا فاسلم، مجھے اللہ نے بچا لیا یا فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا. فلا تامروا الا بخیر، اب تو وہ جن کا مجھ پر اثر ہونے کے بجائے میرا اثر اس پر ہو گیا. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء گناہ کو کرنا بہت دور کی بات ہے، گناہوں کے تصور سے بھی بات ہوتی ہے. وہ خواہش ہی نہیں کرتے کہ ہم اس طرح ہوں. یہ دیکھو نا، آپ میں ہوں یا میں، میرے سمیت سارے، میں اس لیے سب کو شامل کرتا ہوں سوائے انبیاء کے دیکھے. کسی اور کو دیکھتے تو کہتے ہیں اس جیسی میری ہوتی، یہ خواہش ہو جاتی ہے. بے شک یہ خواہش ہوتی ہے. انبیاء کرام میں یہ خواہش نہیں ہوتی. یوسف علیہ السلام گزرے تو وہ بن کھان کے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس طرح جن میں کتیاں بیٹھے ہوئے تو کوئی نہ دیکھے. یوسف غابی میں کرتے اللہ سبحان اللہ. ما هذا الا بشر، ما هذا، یہ ما هذا بشر، یہ بشر نہیں ہے. حضرت ہمارے ساتھ مولانا محمد نبی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ بشریت کا انسان کے نبیوں سے بشریت کا انکار کرنا یہ مصر کی کراڑی کا مذہب تھا. یہ ادھر سے چلا ہے، اس کی دلیل ادھر سے چلتی ہے. بسم اللہ. تو ہر